مجھے بولنے کی ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے، آپ کی سوچ کا تعلق ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ تھینک یو جی، گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند یسوع المسیح کے پاک ازلی، ابدی اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ عزیزوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کے لیے اپنی زندگیوں کو تیار کریں تاکہ آج میرا اور آپ کا خدا اپنے کلام اقدس کے وسیلہ سے آج میری زندگی کے ساتھ اور اسی طرح سے ہم سب کی زندگی کے ساتھ خداوند ہمارا زندہ خدا ہم کلام ہو سکے۔ خداوند کے کلام اقدس میں سے جو حوالہ آج میری اور آپ کی زندگی کے لیے روحانی خوراک کے طور پر ورد کیا گیا اور پڑھا گیا، خدا کے کلام اقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں اور 25ویں آیت خدا کے کلام اقدس میں سے ہمارے لیے تلاوت کی گئی۔ خدا کے کلام اقدس میں لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو۔ شاگرد کے لیے کیا کافی ہے جی؟ کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو، اور نوکر کے لیے یہ کہ وہ اپنے مالک کی مانند۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو باز بول کہا تو اس کے گھرانہ کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزوں، ہم چند باتیں جو آج خدا کے کلام اقدس میں سے نہ صرف میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہم خدا کے کلام اقدس کے مطابق اسے سیکھنا اور پھر اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق بنانا بھی چاہتے ہیں۔ لکھے، شاگرد اپنے استاد سے کیا نہیں ہوتا؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ اور کبھی تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دیکھنے والے ہوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ شاگرد بننا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے یا ناممکن ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ شاگرد نہیں بننا چاہتے، بلکہ میں اور آپ استاد بننا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ نوکر یا کام کرنے والے یا خدمت کرنے والے نہیں بننا چاہتے۔ ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ مالک بننا چاہتے ہیں، مالک بننا چاہتے ہیں۔ خدا کے کلام اقدس میں جس طرح لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے کیا نہیں ہوتا جی؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں اور آپ خدا کے کلام اقدس کے مطابق سوچنے، سمجھنے اور پھر خدا کے کلام کے مطابق اپنے دلوں کو خدا کے کلام پر لگانے والے ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی بھی بات یا کوئی بھی چیز سیکھی ہے تو ہم اسے استاد کا کیا دیں؟ درجہ دیں۔ ہم اسے استاد کا درجہ دینے والے۔ ہم نے کچھ بھی اگر خدا کے کلام کی سچائی کو بھی سیکھا ہے تو اسے استاد ہم سمجھنے والے ہوں، اسے استاد کا درجہ سمجھنے والے ہوں۔ جو سیکھنے والا اور سکھانے والا ہے، خدا کے کلام اقدس کے مطابق اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق جس کے وسیلہ سے میں اور آپ سیکھتے ہیں، خدا کے کلام اقدس کے مطابق حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایون کہ جو سکھانے والا بھی ہے، یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خدا کے کلام اقدس کے مطابق وہ بھی استاد نہیں ہے بلکہ وہ بھی سیکھنے والا ہی ہے۔ وہ سیکھتا ہے، خدا کے کلام اقدس سے سیکھتا ہے اور پھر آگے خدا کے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ سکھا دیتا ہے۔ آج تک خدا کے کلام کا کوئی استاد نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ایسا سمندر ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کے ڈیپ میں، گہرائی میں جاتے چلے جاتے ہیں، یہ اور خدا کے کلام کے سچے موتی جو ہے
وہ ہماری زندگیوں میں لاتا اور پیش کرتا جاتا ہے۔ اس کے ایسے بھید ہماری زندگیوں پر کھلتے ہیں جن کے بارے میں شاید میں نے اور آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ نوکر جو ہے اس سے بہتر ہے، جو مالک جو ہے وہ اپنے نوکر سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ خدا کے کلام اقدس کے مطابق جو نوکر ہے وہ مالک نہیں بن سکتا، اور جو مالک ہے وہ نوکر نہیں بن سکتا۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ نوکر اپنے مالک سے بڑا ہے۔ جو رتبہ خدا نے ہمیں دیا ہے، جو رتبہ خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہمیں اس رتبے کا لحاظ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اور میں نے تو ایون کہا ہے کہ ہمیں استاد بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم بڑے استاد بنتے ہیں، سارے استاد بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج جنہیں 2 مہینے بھی خدا کا کلام سیکھ لیا ہے، جنہیں 2 مہینے 3 مہینے پادریاں دے نال چلنا سیکھ لیا ہے، تو تیسرے مہینے میں 4تھے مہینے میں خود آپ اسے دیکھیں گے وہ خود اپنے آپ کو ایک بہت بڑا خادم تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اب میں استاد ہوں، اور وہ کہتا ہے میرا استاد بھی میرے جدہ میرے وانگوں دا استاد نہیں رہا۔ ہم اپنے آپ کو بھی جس سے سیکھتے ہیں یا جس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بھی بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اسی سمجھتے ہیں اسی اپنی عقل دے وچ اپنی سوچ دے وچ بہت زیادہ کیاں اپنے استاد تو بھی اچھے ہیں۔ شاید میری سوچ اور آپ کی سوچ ہے وہ ہمارے استاد سے بھی اچھی ہے، ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، ہم اس سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اور میں خدا کے کلام اقدس کے مطابق عزیزو آپ پوری کلیسیا کے درمیان یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے استاد بننا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو استاد ہے وہی زیادہ سزا کے لائق ہوگا۔ استاد جو بنتا ہے اسی کو زیادہ حساب بھی دینا ہے۔ استاد بننا ایڈا آسان نہیں ہے، اس لیے 2 مہینے کا استاد 3 مہینے کا استاد، اور میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمریں اپنی زندگیاں خدا کے کلام اقدس کو سیکھنے میں بسر کر دی، اگر کوئی بھی ایسا کوئی عاجز خدا کا خادم خدا کا استاد ہے نا تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو استاد نہیں مانتا یا کہتا، وہ کہتا ہے میں ابھی بھی کیا ہوں؟ شاگرد ہوں۔ اور یہ بالکل عین اس مطابق ہے کہ میرے اور آپ کے منجی خداوند یسوع المسیح نے بھی جب یہ کہا جو ارشاد اعظم فرمایا کہ پوری دنیا میں پوری خلقت کو جا کر جو ہے وہ کیا بناؤ؟ استاد بناؤ۔ ہاں جی، کی بنانا سے کیا سی؟ پوری دنیا چ جاؤ تے انجیل دی منادی کرو تے انہاں نو کی بناؤ؟ اے نہیں لکھیا کہ انہاں نو جا کے جنہیں بھی دنیا دے وچ نے لوگ نے جنہاں دنیا چ تسی منادی کرو تے منادی دے بعد انہاں نو کی بنا دو؟ استاد بنا دو، کیونکہ میں تمہیں استاد بنا دیا تے تسی اگے جا کے کی بناؤ؟ کوئی ایسا لکھے کہ جا کے لوگوں کو جو ہے جو غیر قومیں ہیں قوموں میں جا کے قوموں کو جو ہے وہ اپنے شاگرد بنانا ہے یا استاد بنانا ہے؟ شاگرد بنانا ہے، شاگرد بنانے کا لکھا ہے۔ اور شاگرد کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، شاگرد کی کرتا ہے؟ سیکھتا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے جاتے ہیں نا اسکولوں میں، جو ہمارے طلباء یا طالبات یا سیکھنے والے یا ہمارے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں وہ وہاں پر کس غرض سے جاتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے، سیکھنے کی غرض سے یا سیکھنے کے لیے۔ اور آج میں یہ بول رہا ہوں کہ آج کا یہ دور ہے کہ اگر 2 لفظ میں ہے اور آپ جان جائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا ہم سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی استاد ہی موجود نہیں ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں شاید انہوں نے پادری صاحب نے بھی شاید پادری صاحب نے بھی نہیں پتا، انہوں بھی اتنا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو عزیزو استاد بننا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ استاد ہی جو ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ ہمیں تو خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنے یسوع المسیح کا ارشاد اعظم اور حکم ماننا ہے کہ ہم نے استاد پیدا نہیں کرنے نہ استاد بننا ہے، بلکہ ہمیں ایک اچھا کیا بننا ہے؟
शागिर्द बनना है, अच्छा शागिर्द बनना है, अच्छा तालिबे इल्म बनना है, यानी वो जो इल्म को तलब करना चाहता है, वो जो इल्म को हसूल या इल्म को हासिल करना चाहता है। और मैं कहता हूं कि खुदा की कलामी अक़दस से बढ़कर कोई इल्म है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर खुदा की कलामी अक़दस के मुताबिक आप उस्ताद बनाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को, खुदा को अपना उस्ताद बनाएं। किसी इंसान को नहीं, बल्कि किन्नू बनाओ? खुदा नू। लिखे शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा। अगर हकीकत में मैं और आप उसके हकीकी शागिर्द बन जाएं, उसे अपना उस्ताद बना लें, तो मेरी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। और ना सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी बदल सकती है, बल्कि शम्मा से जो मसीह के वसीला से आपकी जिंदगी में जले, बहुत सारी जिंदगियां बदलेंगी और बहुत सारी शम्में जलने वाली होंगी। तो ऐसे नहीं होगे कि जल्दियां हुई शम्मा ने की कर दो, बुझा दो। अगर मैं और आप शागिर्द होंगे, अगर मैं और आप हकीकी नौकर की मानी होंगे, आज किसी को काम करने का कह दो, नौकर बनने का कह दो, तो साढ़े वास्ते बड़ा की हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हम अपना वकार, अपनी इज्जत में कमी समझते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी के पास छोटी से छोटी खिदमत भी है, अगर उसके पास चर्च में जूतियां उठाने की भी खिदमत है, तो वो खुदा की निगाह में बहुत बड़ी है। ये मैं और आप अपने हिसाब से जो है ना, वो इंसानी हिसाब से करते हैं वैल्यू किसी की खिदमत को, क्या है वड्डी है, ते छोटी है, ते ज़्यादा है, ते है काटे। लेकिन हर एक की कदर मंजिलत खुदा की निगाह में, हर खिदमत की कदर मंजिलत खुदा की निगाह में बहुत बड़ी है। इसका अजर ना मैंने देना है, ना आपने देना है, बल्कि अजर देने वाला कौन है? खुदावंद हमारा जिंदा खुदा। तो अजीजों, खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक बजाय उस्ताद बनने के, हम अच्छे शागिर्द बनने की आरजू रखने वाले हो। आज तो असी आरजू रखने हैं कि असी मालक बनिए, नौकर ना बनिए, असी उस्ताद बनिए, शागिर्द ना बनिए। वड्डा कौन है? क्योंकि वड्डा उस्ताद है, ठीक है। तो हम क्या बनना चाहते हैं? उस्ताद बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं अगर आप एक अच्छे शागिर्द बन जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा और आपका खुदा आपको एक अच्छा उस्ताद खुद बनाएगा। हमें इसके लिए कोई तगोदो नहीं करनी पड़ती, ना भागना पड़ता है, बल्कि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा वो खुद ये कुदरत और जलाल हमारी जिंदगियों में खुद करके दिखाता है। और आज दुनिया जो है वो उस्ताद बनने के चक्कर में लगी हुई है, हालांकि जानते हैं कि उस्ताद का हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा, उस्ताद को ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। जो उस्ताद बनते हैं, उस्ताद बनना इतना आसान नहीं है, उस्ताद बनना इतना आसान नहीं है, बल्कि हमें अपनी जिंदगी में यह आरज़ू करनी चाहिए कि हम सीखने वाले हों। हम कौन हो जी? सीखने वाले हों, ताकि खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक खुदावंद की मर्जी हमारी जिंदगियों में पूरी होने वाली हो। खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक यीशु मसीह की ज़िंदगी का हवाला मैं आपके दरमियान जो है वो तमसील या मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह जो अपनी ज़ुबान मुबारक से कहता है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार किसके पास है? किसे दिया गया है? इवन वो कहता है अपनी जान दे देने का और फिर अपनी जान वापस ले लेने का इख्तियार किसके पास है? मेरे पास है। लेकिन जब बाप की बात आती है तो उसके सामने वो क्या कह रहा है? बाप मेरी मर्जी नहीं, बल्कि किसी मर्जी, एक रुतबा खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक हम देखते हैं कि वो खुद खुदा भी है, लेकिन अपने बाप यानी खुदावंद के कलाम अक़दस के मुताबिक मसीह मेरा और आपका मुनज्जी खुदा के कलाम अक़दस के मुताबिक हम जानते हैं कि मुकम्मल खुदा और मुकम्मल क्या है? इंसान भी है, लेकिन वो अपने बाप की मर्जी को तलब करता है, अपने बाप के सामने झुकता है, अपने बाप के सामने दुआ करता हुआ हमें नजर आता है। और फिर इसी तरह से फिलिपियों 2 बाब
اور اس کی 6 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی وہ خود خدا تھا، لیکن لکھا ہے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ خدا کی صورت پر تھا مگر خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور بادشاہ کی صورت اختیار کی۔ ہاں جی، کی لکھا ہے؟ ایت نہیں لکھا کہ بادشاہ کی صورت اختیار کی، بلکہ کی بن گیا جی؟ وہ جڑا بادشاہاں دا بادشاہ خداوند ہوندا خدا ہے، وہ خادم بن گیا، خادم کی صورت اس نے اختیار کی۔ جو ڈالی جھکتی ہے وہی بہت سارا کیا لاتی ہے؟ پھل لاتی ہے۔ تے اج جھکاؤ ساڈے اندر ہے ہی نہیں ہے، اج اپنے آپ کو چھوٹا کرنا ساڈے اندر ہے ہی نہیں ہے۔ اسی کہنے اسی ساریاں تو کی ہاں، سارے تو وڈا میں ہی ہاں، میں ہی وڈا ہاں۔ جس طرح شرح دے عالم سن نا، خدا یسوع مسیح دے بھی اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم شرح کے عالم ہیں، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور بہت سارے سوالوں کے یسوع مسیح کے سوالوں کے جواب بھی انہیں نہیں پتا ہوتے تھے، نہ وہ دے پاتے۔ اس لیے عزیزو، خدا کے کلام اقدس کے مطابق ہم استاد نہ بنے بلکہ اچھے شاگرد بننے کی آرزو آج رکھنے والے ہو۔ کیا ہی خوشائن اور خوبصورت بات ہو کہ ہمارے اندر شاگرد جیسی روح ہو، نہ کہ استاد جیسی روح۔ کیسی استاد بنیے؟ اسی استاد بن جائے، میں تھوڑا جہا بھی سیکھ لاں تو میں استاد بن گیا۔ لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ جی اسی ہے جی بائبل مقدس ہے، اے میں 2 واری پاس صاحب، 3 واری پاس صاحب، 4 واری پاس صاحب، میں 10 واری پاس صاحب ہے، پوری جڑی ہے، ٹھیک ہے، پیدائش تو لے کے مکاشفہ تک پوری پڑھ رہی ہے، میں دے وچوں گزر گیا۔ لیکن کیا اس میں سے تو آپ گزریں؟ کیا اس کو آپ نے موقع دیا کہ یہ آپ کے اندر سے ہو کر گزرے؟ کیا کلام کو آپ نے موقع دیا کہ یہ آپ کی زندگیوں میں سے ہو کر نظر آئے، آپ کی زندگیوں میں سے گزرنے والا؟ میں کہتا ہوں اس کتاب کو، خدا کے کلام کو پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کو پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے عزیزو، خدا کے کلام اقدس کے مطابق آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کرنے والے ہوں۔ وہ جو خود استاد ہے، وہ خود اپنی زبان مبارک سے کہتا ہے خدا کے کلام اقدس کے مطابق، وہ خود ہمیں استاد بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ جو خود خدا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا جو ہے وہ تسلیم کرتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو جھکاتا ہے، خادم کی صورت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور آج ہم جو خاک ہیں، ہم جو مٹی کے پتلے ہیں، ہم جنہوں نے خاک میں مل جانا ہے، ایون ساڈا غرور بھی خاک سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تے اج ساڈے وچ اینا غرور ہے، اینا وڈا پن ہے کہ اسی کسے نو اپنے برابر سمجھتے بھی نہیں ہاں۔ اسی کہنے جنہ ساڈے کو علم ہے شاید کسے ہور دے کول نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزو، خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو میں اور آپ مسیح کی مانند بنانے والے ہوں، مسیح کی مانند بنانے والے ہوں۔ جس طرح وہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے، ہم بھی ایسے ہی بننے والے ہیں۔ لکھا ہے جب انہوں نے گھر کے مالک یعنی میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے مالک کو باز بول کہا، تو اس کے گھرانہ کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے؟ حالے تو کوئی بڑی گل ہی نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے بڑے مشکلیں اور پریشانیاں مسیح کے نام سے کیا کرنی ہے؟ برداشت کرنی ہے۔ میں نے اور آپ نے خدا کے کلام اقدس کے مطابق بڑی مشکلیں اور پریشانیاں اپنی زندگی میں برداشت کرنی ہیں۔ خدا کے کلام اقدس میں متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے کیا رکھیں گے؟ یسوع دے نام دے وسیلہ دے، یسوع دے نام دے باعث دنیا ساڈے تو کی رکھے گی؟ لوگ تم سے عداوت رکھیں گے،
مگر جو آخر تک کیا کرے گا؟ لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. جو آخر تک کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا. جب میرے مسیح نے ایڈے زیادہ ظلم ہوئے، ٹھیک ہے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے کوڑے لگائے گئے، اسے کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا، وہ جو بے قصور تھا، گناہگار کی موت عزیزو، اور وہ اس وقت کی لعنتی موت میری اور آپ کی خاطر گوارا کرتے ہوئے ہمیں کیا ہے؟ نظر آتا ہے. تو کیا لکھا ہے کہ جو مسیح کے نام سے کہلائے جانے والے، یعنی میں اور آپ مسیح لوگ ہیں. خدا کے کلام اقدس کے مطابق لکھا ہے سارے لوگ، ساری دنیا ہم سے کیا رکھے گی؟ عداوت رکھے گی، مگر جو آخر تک کیا کرے گا؟ جڑا آخر تک برداشت کرے گا، جڑا آخر تک برداشت کرے گا وہی کیا پائے گا؟ نجات پائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مسیح کے نام سے کہلاتے ہوئے، مسیح کے نام سے منسوب ہوتے ہوئے، مسیح میں آ کر مسیح کے ہو جانے کے وسیلہ سے میں اور آپ یہ جان لیں ابھی تو کچھ بہتر حالات اور کچھ بہتر دن یا کچھ بہتر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آنے والے دن، آنے والا وقت جو ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوگا، بلکہ بدترین وقت آنے والا ہے کہ مسیح کے نام کے وسیلہ سے لوگوں کو ستایا جانے والا ہوگا. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اگر تانوں میرے نام دے وسیلہ نہ مارن یا ستان یا کچھ بھی کرن تے کی ہوئے جے بہت رویا جے جا کے خدا دے کے. ہاں جی لکھے خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا. خوشی کرنا تے نہایت شادمان ہونا. آخر تک برداشت کرن والا جڑا ہے وہی نجات دا کی وے حقدار ہے، وہی نجات حقیقت میں پائے گا. آج عزیزوں میں اور آپ خدا کے کلام اقدس کے مطابق اپنی اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق دیکھ لیں. کیسے ہمیں، کیا ہم شاگرد کی روح اپنی زندگی میں رکھتے ہیں؟ جیسا مسیح پر ظلم ہوا، کبھی آپ جا کر شاگردوں کی زندگی کے حالات بھی پڑھیے گا تو جنہیں شاگرد سے نہ خداوند فالو کرنے والے، خداوند کی پیروی کرنے والے، انہوں نے بھی بڑی بری موت دیتی گئی. ایون کہ شمعون پترس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے مارنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو انہیں کیا اگر تسی مینوں سلیب چڑھاؤ تو مینوں مسیح وانگو جی تسی سلیب چڑھایا سی انہیں نہ چڑھایا، بلکہ مینوں الٹی سلیب چڑھاؤ. اے میرے واسطے بڑی خوش بختی ہوئے گی کہ میرے قدم جڑے نے وہ میرے خداوند دے، میرا سر جڑا میرے خداوند دے قدماں دے وال ہوئے، اور اسے الٹی سلیب کیا کی گئی؟ چڑھا دی گئی. بہت زیادہ ظلم خدا کے لوگوں نے برداشت کیے اور سہے. ابتدائی کلیسیا نے بہت سارے ظلم سہے ہیں. ایون خون کے ایک قطرے سے مسیح کا نام کیا پاتا تھا؟ جلال پاتا تھا. جتنا زیادہ خون بہتا گیا اتنا زیادہ مسیح کا نام جو ہے وہ اور زیادہ خدا کی کلام میں. لیکن وہ ایماندار ایسے لوگ تھے جو جان دینے تک بھی خداوند کے کلام اقدس کے مطابق کیسے تھے؟ وفادار ہونا. کیا ساری جان کا کوئی سانو پرواہ نہیں، اسی مسیح کا انکار نہیں کریں گے. بھاویں تسی ساری جانا بھی ساڈے تو کی کر لو، ساری جانا بھی طلب کر لو، اسی مسیح کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. اور خدا کے کلام بھی یہی کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا، وہی نجات کا حقدار ہوگا، وہی خدا کے حقیقی نجات کا مالک ہوگا. تو آج خدا کے کلام اقدس کے مطابق میں نے اور آپ نے اپنی زندگیوں کو دیکھنا اور پرکھنا ہے کہ میں اور آپ خدا کے کلام اقدس کے مطابق کہاں پر موجود ہیں. کیا میں اور آپ خدا کے کلام اقدس کے مطابق آج تیار ہیں کہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی سے پورا کرنے والے ہوں؟ آج ایسا تو نہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی خواہش یہ ہے کہ ہم استاد بنیں نہ کہ شاگرد بنیں، اور پھر اگر مسیح میں ہیں تو پھر دکھ اٹھانے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہنے والے. خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس پر چلنے کا شرف بخشنے والا ہو. آمین.